بہت سارے لوگ مسیح خداوند کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں. آج ہم اس پر بات کریں گے. کیا مسیح خداوند کو باپ کہہ کر پکارنا غلط ہے؟ کیا مسیح خداوند کو باپ کہہ کر پکارنا چاہیے؟ آج ہم اس کو سیکھیں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جو اس بحث میں اکثر پڑ جاتے ہیں کہ مسیح خداوند کو باپ کہہ کر پکارنا چاہیے، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پکارنا چاہیے. میرا کیا کہنا ہے یہ معنی نہیں رکھتا. بائبل کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا سکھاتا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے، اور اس پر ہم نے اپنی سوچ کو اور اپنی تعلیم کو درست کرنا ہے. اگر تو بائبل کہتی ہے پکارنا چاہیے تو ضرور پکارنا چاہیے. اگر بائبل کہتی ہے کہ نہیں تو نہیں پکارنا چاہیے. اس سے پہلے کہ میں بائبل مقدس کے چند ایک حوالے آپ کے ساتھ شیئر کروں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ارلی چرچ فادرز تھے، اور اس کے بعد جو میڈیول جو ریفرمیشن ایرا ہے، اور اس کے بعد جو تیسرا جو ماڈرن ہماری کنٹمپرری تھیولوجینز ہیں، ان تمام نے اس ٹاپک پر یعنی کہ دا ڈاکٹرائن آف ٹرینٹی جو ہے، اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہوا ہے. بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور ہسٹورینز نے اس کے اوپر لکھا ہے، اور ہمارے پاس اس کا ایک بہت وسیع ذخیرہ ہے جو ہمیں اس کے بارے میں مل جاتا ہے. اور جو ڈاکٹرائن آف دا ٹرینٹی ہے، اس میں اسی بات کو پیش کیا گیا ہے کہ خدا باپ کون ہے، خدا بیٹا کون ہے، خدا روح القدس کون ہے، اور یہ تینوں کیسے الگ ہیں اور برابر ہیں اور ایک ہیں. اس کے اوپر بات ہوئی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور جو ہمارے ہسٹورینز ہیں، آتھرز، رائٹرز ہیں، تھیولوجینز ہیں، ارلی چرچ فادرز کی رائٹنگز ہیں، آپ ان کو ضرور پڑھیں، اور ان کو پڑھنے کے بعد آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اب آتے ہیں ہم خدا کے کلام کی طرف. بائبل مقدس کے میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کے 9ویں باب کو، تو یسایہ نبی کے صحیفے کے 9ویں باب میں ایک آیت ہے، 6 آیت، وہ اس کے اوپر بات کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ شاید اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں تاکہ مسیح خداوند کو باپ کہہ سکیں. یہاں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. تو یہاں پر اس پیشین گوئی میں جو مسیح خداوند کے تعلق سے ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اس کا نام یہ ہوگا. کیا ہوگا؟ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. اب جب ہم خداوند یسوع مسیح کو نام کے ساتھ جب ہم پکارتے ہیں، تو یسوع مسیح کو ہم عجیب نہیں کہتے. آج ہم یسوع مسیح کو مشیر نہیں کہتے ہیں، ہم یسوع مسیح کو خدائے قادر نہیں کہہ کر پکارتے، ہم یسوع مسیح کو ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ کہہ کر نہیں پکارتے، کیونکہ یسوع مسیح کا نام جو ہمیں نئے عہد نامہ میں فرشتہ نے جو دیا، وہ یسوع دیا گیا ہے. تو پھر یہ جو نام یہاں پر کہا گیا ہے کہ اس کا نام یہ ہوگا، تو کیا یہ یسوع مسیح کے نام نہیں ہے؟ کیا اگر یہ نام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یسوع مسیح کے ٹائٹلز ہیں، یسوع مسیح کی صفات ہیں، یسوع مسیح کے کردار ہیں. وہ عجیب بھی ہے، وہ مشیر بھی ہے، وہ خدائے قادر بھی ہے، وہ ابدیت کا باپ بھی ہے، وہ سلامتی کا شہزادہ بھی ہے، لیکن اس کا نام جو ہے وہ یسوع ہے. اب نیا عہد نامہ جب اس کے اوپر بات کرتا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. فرشتہ جو یوسف کو جو نام دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کا نام یسوع رکھنا ہے. کیوں رکھنا ہے اس کی بات بھی کی ہوئی ہے. یہ سب اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو. کیا پورا ہونا ضروری ہے؟ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. اب یسوع مسیح کا یہاں پر ایک اور نام ہمیں ملتا ہے، وہ ہے ایمانویل. یہ کیا یسوع مسیح کا نام جو ہے وہ آج ہم ایمانویل کہہ کر ان کو پکارتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہم انہیں یسوع ہی کہتے ہیں. ان کا نام یسوع مسیح ہے. اب جو ایمانویل ہے وہ بھی ان کا ایک ٹائٹل ہے، وہ بھی ان کا ایک کردار، صفت ہے ان کی. خدا ہمارے ساتھ ہے.
ٹھیک ہے، ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. تو یہ سب ٹائٹلز ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کی کردار ہیں، یہ ان کی صفات ہیں. یہ ان کے جو بنیادی ان کا نام ہے وہ یہ نہیں ہے، ان کا نام یسوع ہے، لیکن ان کے اندر یہ سب کچھ ہے. اب جب ہم باپ ہونے کی بات کرتے ہیں کہ یہ تو ہم نام ہے، یسوع مسیح کا نام باپ نہیں ہے، یسوع مسیح کا نام یسوع ہے. پھر کیا یہ سوال کہ تو پھر کیا یسوع مسیح کو باپ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، اس کے اوپر آتے ہیں. ویڈیو کے آغاز میں نے آپ سے کہا کہ جو ہمارے ہسٹورینز ہیں، تھیولوجینز ہیں، ارلی چرچ فادرز ہیں، انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے، بہت ساری کتابیں ہیں. اور جو ڈاکٹرائن آف ٹرینٹی ہے اس میں ہمیں یہی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ باپ کون ہے، بیٹا کون ہے اور روح القدس کون ہے. اور جب ہم اس ٹرینٹی کی ڈاکٹرائن کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ باپ بیٹا نہیں ہے اور بیٹا روح القدس نہیں ہے، روح القدس بیٹا نہیں ہے اور بیٹا باپ نہیں ہے. یہ تینوں الگ شخصیات ہیں لیکن خدا ایک ہے. ٹھیک ہے، اور ہم باپ کو بیٹا نہیں کہہ سکتے، بیٹے کو باپ نہیں کہہ سکتے، اور روح القدس کو باپ اور بیٹا ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کا تینوں کا اپنا ایک کردار ہے، اپنی ایک شخصیت ہے. خدا ایک ہے عزیزو. اب جب ہم اس بات کو جان لیتے ہیں، جب ہم اس تعلیم کو سیکھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے اس بات کو سمجھنا، اور پھر ہم اس کے مطابق ہم جو تثلیث کے تینوں اقانوم ہیں ان کو اسی طرح سے رسپیکٹفلی ہم ان کو بلا رہے ہیں، پکار رہے ہوتے ہیں، ان سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب دعا کریں تو ہم باپ سے یسوع مسیح کے نام میں دعا کریں. روح القدس ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم اس طرح سے دعا کریں. تو عزیزو، یسوع مسیح کو باپ کہنا، جب ہم ٹرینٹی کی ڈاکٹرائن یا تعلیم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ درست نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ بہت سادگی میں کبھی کبھار سادہ ہوتے ہیں اور وہ کہہ جاتے ہیں خدا باپ، کیونکہ وہ شاید ان کو پتہ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ پڑھ لکھ کر جان کر بھی اس کو جاری رکھتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ سٹبرن نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنا سخت دل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں حقائق کو جاننے کی ضرورت ہے. جب ہم جان لیتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، ہمیں اپنی تصحیح کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے باعث برکت رہی ہوگی. کچھ نہ کچھ آپ نے ضرور اپنے لیے اس میں سے سیکھا ہوگا. امید کرتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کسی اور عنوان اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ بات ہوگی. ٹل دین، گاڈ بلیس یو.